سردار یاسر الیاس صاحب ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہیں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے اور سابق پریزیڈنٹ رہے ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے۔ یہ میں ذرا سردار یاسر الیاس صاحب کی طرف جاؤں گا۔ یاسر صاحب، ایک بڑے عرصے سے آپ کا مطالبہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے، یہ ڈیولپمنٹ کا ہے، اس میں کاسٹ اوور رن کا پہلو بہت زیادہ رہتا ہے، خواہ وہ سرکاری کام ہو یا پرائیویٹ کام ہو، اور فی زمانہ جو قیمتوں میں تبدیلی ہے، یہ میکینزم کیا ہو سکتا ہے کہ سال 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے پرائز آپ کانسٹنٹ کر دیں جب پوری دنیا میں ہی قیمتوں میں رد و بدل ہو رہا ہے؟ تو کیا حکومت کو اس کو سبسیڈائز کرنا چاہیے یا کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سگنیفیکنٹ گروتھ آئے اکانومی میں، تو ڈیفینیٹلی کچھ سیکٹرز کو آپ کو پروموٹ کرنا پڑے گا، ان کو ایک ریکگنیشن دینی پڑے گی، انسینٹیوائز کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کی، دیکھیں 70% جو پاکستانیوں کا پیسہ ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریل اسٹیٹ میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی فیکٹری ہو، آپ کا مکان ہو، آفس ہو، یا آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو ایک ہیوج کنٹریبیوشن ہے، اور 50 to 60 الائڈ سیکٹرز اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس سیکٹر میں بوم آئے گا تو کئی لاکھ لوگوں کا روزگار بھی کریٹ ہوگا۔ جو محسن صاحب نے بات کی ریگارڈنگ انٹرسٹ ریٹ، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آج اگر ہم بات کریں کمرشل لینڈنگ 17% نیٹ پہ اگر ہمیں مل رہی ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے وائبل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے ایکسپینڈ ہونے کی جگہ وہ کنٹریکٹ ہوگی، مزید جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی یا مزید پروجیکٹ آنے تھے وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے فورکاسٹ کی ہوئی تھی کہ ہم فائنانس لے کے آگے نئے پروجیکٹ بنائیں گے، تو وہ کیسے بنائیں گے؟ جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی آج وہ ہے 12 ملین گھروں کی۔ آج ریکوائرمنٹ ہے اس کی بیس کے اوپر فارمر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 5 ملین گھر ہم دے دیں گے آپ کو، 12 ملین آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ سال میں 1 ملین گھر بھی بناتے ہیں تو 2700 گھر پر ڈے کی ہم بات کریں، جو کہ ہم نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے۔ حال ہی آپ دیکھیں ایک ون سائڈ فیصلہ آیا گورنمنٹ سے کہ ہم نے امپورٹ بین کر دینا ہے۔ بے شک عارضی ایک ان کا فکس تھا کہ ہم نے ڈالر کو اسٹیبلائز کرنا ہے، لیکن اسے اسٹیبلائز نہیں ہوگا۔ لیکن امپورٹ بین میں لگژری آئٹم کا ٹائٹل دے کے آپ نے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزوں کو بین کر دیا، آپ نے شینڈلیئرز، لائٹس، کارپیٹس، ڈورز، سینیٹری ویئر، کچن اکوپمنٹ، لانڈری اکوپمنٹ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی امیڈیٹ ضرورت ہوتی ہے ایک ڈیولپر کو، کیونکہ یہ چیزیں پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہو رہی، نہ یہاں پہ اسمبل ہو رہی ہیں، ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ سرٹن کمپلائنس، سرٹن اسٹینڈرڈس کے اوپر جو بلڈنگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا گیسٹ روم مینجمنٹ سسٹم جو ہوٹلس کے آتے ہیں، تو ہمیں ان سیکٹرز کو ٹورزم کی بات کریں تو ٹورزم میں ہم جیسے لوگ انویسٹمنٹ کرنے چاہتے ہیں، ہم ہوٹلس بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ، لیکن اس سیکٹر کو انسینٹیو دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آلریڈی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے۔ ہم اوور آل اگر بات کریں یہاں پہ کاسٹ کی، دیکھیں آپ صرف نیٹ ٹیکس کی بات نہ کریں، اس میں آپ کی انکم ٹیکس ہے، آپ ودہولڈنگ چھوڑ دیں، ڈیوٹی چھوڑ دیں، جو مسلینیس کاسٹ ہے، جو ٹائم ہے، جو ڈیلے ہے، تو اگر ان ڈیسیجن کی وجہ سے 6 مہینے اگر پروجیکٹ ڈیلے ہوگا تو اوور آل جو کاسٹ ہوگی یا اوور رن ہوگی تو وہ کس کو پاس آن ہوگی؟ ایک عام کنزیومر کو۔ تو ایک تو کاسٹ آف لینڈ کا امپیکٹ ہے، پلس آپ کی انفلیشن دیکھیں 15% پلس جا چکی ہے، تو ایک جو شہری ہے وہ کیسے افورڈ کرے گا اس پراپرٹی کو؟ تو جو ہم نے اوورسیز انویسٹرز کو یہاں لانا ہے یا اوورسیز پاکستانیز کو کنونس کرنا ہے کہ یہاں پراپرٹی لیں، اگر ہماری پراپرٹی پرائسز کمپیٹیو نہیں ہوں گی تو وہ کہیں گے اس پرائس کا ہم نیو یارک میں اپارٹمنٹ لے لیں یا لندن میں لے لیں، ایٹ لیسٹ وہاں اسٹیبلٹی تو موجود ہے۔ تو ہم اپنی کمپیٹیونیس کو لوز کر رہے ہیں ان پالیسیز کی وجہ سے، اور ہمارا جو پورا سیگمنٹ ہے ریل اسٹیٹ بلڈرز کا پورے پاکستان میں، وہ سب مایوس ہیں ان ڈیسیجن سے۔ سردار یاسر صاحب، حضور یہ بتائیے گا، یہ جو کاغذی لکھت پڑھت ہے اور کاغذی معاملات میں الجھا کے رکھ دینا ہے، جس بندے کے پاس ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایٹ ٹائم کہ جس کے پاس پیسہ پڑا تھا شاید وہ بھی پیسہ اپنا نہیں نکال رہا تھا، اور شاید اس وقت وہ کاسٹ اس کو میٹ بھی کر رہا تھا، ان حالات میں وہ گھر بنا بھی سکتا تھا۔ یہ جو بہت اچھی بات ہے، ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے، سب کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کسی حد تک انویسٹر کا استحصال بھی ہوا ہے؟ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ انویسٹمنٹ شاید اس طرح نہیں آئی جتنی ہم توقع کر رہے تھے۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی بزنس کرنے یا انویسٹ کرنے سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا وہاں بزنس کرنا آسان ہے، یا کہیں بھی آپ انویسٹ کرنے سے پہلے اس کی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، اس کی کنڈیوسونیس دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ آج تک وہ جو 1 ونڈو کا ایسنس ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا۔ اگر ایک پروجیکٹ 2 سال پہلے ہونا تھا جب 120 کے قریب ڈالر تھا، وہ پروجیکٹ 2 سال ڈیلے ہوا، اور آج اگر ہو رہا ہے جب کاسٹ آپ کی ڈالر کی آلموسٹ 200 پہ جا چکی ہے، تو امیجن کریں امپیکٹ ڈیولپر کے اوپر، اینڈ یوزر کے اوپر کتنی آئے گی۔ تو یہ ایک کاسٹ ہے جو کوئی فورسی نہیں کرتا۔ ٹائم کی جو کاسٹ ہے وہ سب سے بڑی امپیکٹ ہوتی ہے بزنسز کے اوپر، اور جو ہمارے پاس جتنے اوورسیز انویسٹرز موجود ہیں یا اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو کام کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے، تو ہم پیسے کیسے لائیں وہاں پہ؟ اگر لائیں گے لگائیں گے تو ان اداروں سے کون ڈیل کرے گا؟ میں ہمیشہ یہ چیز کہتا رہا ہوں کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ایسوسیشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو اپنے بہت بڑے فورمز کو، جو اربوں کے پروجیکٹس یہاں پہ کر رہے ہیں، میں پچھلے سال آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو پراپرٹی ایکسپو کیا تھا اس ریجن کا سب سے بڑا ایکسپو، 250 ارب کے منصوبے ہم نے لائے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے کہ یہ وہ منصوبے ہیں جو اس ریجن میں ڈیولپ ہو رہے ہیں، آباد کے اور لاہور کے تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے،
تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اکانومی میں. ان پروجیکٹس کو انڈورس کیا جائے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ این او سی اسکیم کے پاس ہیں, آپ یہاں پہ ریرا کا ماڈل لائیں, ریئل اسٹیٹ ریگولیشن اتھارٹی, لائسنسز ایشو کریں. ہم تو اس پہ آتے ہیں, ہم تو اسی فارمیٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے سے یہ دو طرفہ ایک تعلق ہوتا ہے, بائی لیٹرل. اچھا, لائسنسنگ کے این او سیز کے ایل او پیز کے یہ کیا ایشوز کیا ہوتے ہیں سردار صاحب؟ اس حکومت نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی بدلا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں, یہ کہنا اور بات ہے اور کرنا اور ہے. دیکھیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہائی رائز بنا دیں, آپ جب اداروں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہم سوری لیکن ہائی رائز کے بائی لاز نہیں بنے ہوئے. آپ نے اگر ہیلی پیڈ بنانے ہیں آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں دے سکتے, آپ سول ایویشن کے پاس جائیں. یا ہر بندہ ٹالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ڈیفلیکشن کے لیے بیٹھا ہے, اور اس لیے پروجیکٹ آپ کے ڈیلے ہوتے ہیں. آپ ایک ادارہ بنائیں جو سارے فیصلے وہیں پہ دیں کہ فائر کی یہاں سے اپروول ملے گی, آپ کو سول ایویشن کی یہیں سے اپروول ملے گی, آپ کو یہاں پہ کمپلیشن بھی یہیں پہ مل جائے گی. یا کمپلیشن لیتے لیتے لوگ فوت ہو جاتے ہیں, 100 سال لگ جاتے ہیں کمپلیشن لیتے ہوئے, 100 لکونے نکال دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سی ڈی اے کے بورڈ پہ ایک بزنس مین کا بیٹھنا بہت ضروری ہے. ایل ڈی اے کے اور کے ڈی اے کے بورڈ پہ آپ ہم جیسے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ پالیسی کو ہم بنا سکیں اور ان کو بہتر ایکسیکیوٹ بھی کروا سکتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں. کوئی اگر اور بلڈر آتا ہے تو اس کی تکلیف اور اس کی کنسٹرینٹس میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں اسٹیک ہولڈر ہوں. آپ ایک عام گورنمنٹ یا ایک بیوروکریٹ سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, اس کی وہ ویژن, وہ ایکیومن یا وہ ایکسپوجر نہیں موجود ہے, نہ اس کا اسٹیک ہے اس ملک میں. اس نے کل یہاں سے کامرس میں شفٹ ہو جانا ہے, کامرس سے کل وہ ایف بی آر میں چل جائے گا. ہم لوگ اسی سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, آفیسز آتے ہیں جاتے ہیں, ہم لوگ یہیں پہ رہ جاتے ہیں. تو ہمارے جو شہر ہیں سب سے پہلا حق ہمارا ان شہروں کے اوپر ہوتا ہے, اور ہمیں آپ الاؤ کریں, ہمیں پرمیشن دیں, اتھارٹی دیں کہ ان شہروں کی بہتری کے لیے, پالیسی کے لیے ہم کام کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ویسٹ مینجمنٹ, آج تک کسی نے ویسٹ مینجمنٹ پہ کام نہیں کیا. ایک چیز اور بہت ضروری ہے, انفراسٹرکچر. آپ نے بلڈنگیں لانچ کر دی, نہ آپ بجلی دے رہے ہیں, نہ گیس دے رہے ہیں, نہ پانی دے رہے ہیں. بلڈنگیں تیار کرنے کے بعد چلائیں گے کیسے؟ صحیح ہے. اچھا, یہ تو بیسک ایشوز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیولپرز کے کیا ہیں, بلڈرز کے کیا ہیں, ایون انویسٹرز کے کیا ہیں. بالکل. دیکھیں جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہر ملک میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی فیئر فیکٹر کسی انویسٹر میں آیا ہوگا یا لوکل کسی شہری میں آیا ہوگا. کوئی بھی بندہ لیجیٹمیٹ بزنس کرتے ہوئے کانفیڈنس کے ساتھ کام کرتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ ہماری مسلینیس کاسٹ بہت زیادہ ہے, جو کہ انفارچونیٹ ایک سچویشن ہے, بیکاز فائلوں کو یہاں پہ لٹرلی پہی لگانے پڑتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا. دیٹ از دا کرپشن جو کہ گورنمنٹ کو مینیج کرنی چاہیے بائی گیونگ دا رائٹ نمبر آف سیلریز. یہاں پہ منیمم ویج ہمارے جو سیکٹرس کی ہے یا جو جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں, ان کو امپاور کریں تاکہ ان کو ضرورت ہی نہ ہو کرپشن کرنے کی. سیکنڈ جو آپ کا پوائنٹ ہے ود ریگارڈس ٹو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز, دیکھیں دیر از پلینٹی اور لوگ آنے چاہتے ہیں, یہاں پہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز انٹرسٹنگ بتاؤں, بار 22ویں بار جا چکے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, ایف اے ٹی ایف کی بات کر رہے ہیں, فنڈز از موونگ آؤٹ آف پاکستان. اسی بیس کے اوپر کہ آپ کمپلائنس ہے, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں لگا رہے ہیں. دبئی سے اچھی ایگزامپل نہیں ہو سکتی, اور ہمارے دوست سارے وہاں کام کر چکے ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس لاسٹ ایئر لون 1.8 بلین ڈالرز یہاں سے باہر گیا تھا ان کی ریئل اسٹیٹ میں, اور یہ دبئی کی گورنمنٹ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان ممالک سے اتنا پیسہ یہاں پہ آیا ہے کیونکہ ایز تھی, وہاں پہ آسانی تھی. 2002 سے لے کے جو ان کا ریئل اسٹیٹ اسٹارٹ ہوا تھا آج تک وہاں پہ پیسہ جا رہا ہے. وہاں پہ بھی تو ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس ہے, لیکن وہ نہیں پوچھتے آپ سے کہ پیسے کہاں سے آئے اور کیوں لائیں. ایز لانگ ایز پیسہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے, ایف اے ٹی ایف کے علاوہ باقی جو آپ کی باڈیز ہیں ان کو سیٹسفائی کریں کہ دس فنڈ از ود ان پاکستان, اور ڈیولپمنٹ کے لیے اس فنڈ کی ضرورت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جب 22ویں بار آئی ایم ایف کے پاس صرف آپ 6 بلین کی بات کر رہے ہیں, کلیکٹیو لائبلٹیز اور کلیکٹیو ریکوائرمنٹ آپ 2023 تک دیکھیں آپ کی 50 بلین ڈالرز کی ہے. اگر آپ پاکستان کے پیسے کی بات کریں, ویلتھ کی, تو شاید یہیں کے پاکستانی پلس اوورسیز پاکستانیز آپ کو 50 بلین ڈالرز اکٹھا کر کے دیتے ہیں. اتنی ویلتھ موجود ہے, لینا آپ کو آنا چاہیے. آپ کے پاس وہ میکنزم ہو کہ لوگوں کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ ڈائلاگ کریں کہ آپ کا پیسہ اس ملک میں سیکیور ہے, آپ کے فنڈس فریز نہیں کیے جائیں گے, آپ فنڈ یہاں پہ فریلی موو کریں, آپ ان سیکٹرز میں انسینٹیو ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ انویسٹمنٹ کریں, چاہے ٹورزم کی بات کریں, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ سارے سیکٹرز لنکڈ ہیں آپ کے. ہاسپٹیلٹی بہت بیسک ہے. دبئی نے 2019 میں 28 بلین ڈالر جنریٹ کیے تھے ٹورزم سے, یو کے نے 108 بلین کیے تھے, اور ہم تو اس پہ کام بھی نہیں کر رہے ابھی. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑتا ہے, اور گورنمنٹ کی ایک فیس ویلیو ہونی چاہیے کہ وہ لوکل پاکستانی سے کنیکٹ کر سکے, اوورسیز پاکستانی سے کنیکٹ کر سکے. دیکھیں میں آپ کو ابھی کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ کا بیان آج تک نہیں آیا جو اپنے پاکستانی کو کہہ سکے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے, پاکستان کہیں نہیں جانے والا. جیسے ہمارے قائد نے کہا تھا کہ دیر از نو پاور ان دا ورلڈ دیٹ کین انڈو پاکستان. میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان یہیں موجود ہوگا. آپ لوگ اپنا پیسہ پاکستان میں لگائیں, ڈالرز کی جگہ روپیز میں اپنا پیسہ رکھیں. یہ انسیکیورٹی لوگوں میں ختم ہو جانی چاہیے, پیسہ کہیں نہیں جا رہا آپ کا. جی یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ ڈالرز کی جگہ روپی میں رکھیں. یہ یاسر صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. بہت شکریہ آصف سمسم صاحب آپ کا, محسن شغانی صاحب آپ کا, سردار یاسر الیاس صاحب آپ کا, زاہد لطیف صاحب آپ کا. ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.